حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کا عشق، آپ کی محبت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی عظیم عشق کی داستانیں ہیں، محبت کی داستانیں ہیں۔ جس صحابی رسول کو بھی دیکھا جائے، اس کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو کہیں نہ کہیں یہی پہلو ملتا ہے کہ اس کا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہے، اور وہ خود قربان ہونا اس چیز کو جو ہے اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ اب آئیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ ایک غلام تھے، اور اسے جو ہے خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لایا گیا، اور پھر جذبہ عشق ان کے اندر دیکھیے، جذبہ محبت دیکھیے کہ اتنا عظیم عشق اور جذبہ ہے۔ کہاں وہ غلامی غیروں کی، اور کہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر۔ ایک غلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مؤذن بنا دیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی صحبت میں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے اپنا چین نہ سمجھا، اپنا چین نہ سمجھا، اپنی راحت نہ سمجھی، اپنی جان نہ سمجھی، بلکہ یہ سب کچھ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ کوئی معرکہ ہوتا یا کوئی اور زمانہ ہوتا، کوئی سفر کا معاملہ ہے، حضر کا معاملہ ہے، کہیں پر بھی ہیں، یعنی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حاضر رہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی نہ کوئی کام وہ کرتے رہتے تھے۔ کوئی ایسا کام کروں کہ آقا علیہ السلام کو پسند آ جائے۔ کبھی آپ کی جو ہے وہ جگہ بنا رہے ہیں، کبھی آپ کے لیے خیمہ نصب کر رہے ہیں جناب اعلیٰ، کبھی آپ کے لیے بستر لگا رہے ہیں، کبھی آپ کے لیے پانی لا رہے ہیں، یعنی آپ کی خدمت میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا وقف کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معرکے کے لیے تشریف لے جاتے اور کسی میدان میں ہوتے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محافظ بن کر رہتے تھے۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ سارے صحابہ کے محافظ ہیں، حفاظت فرمانے والے ہیں، لیکن صحابہ کا عشق دیکھیے، محبت رسول دیکھیے کہ وہ ایسا دیوانہ وار جو ہے چلتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ بن جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کو کہیں سے کوئی تکلیف پہنچے، اتنا یعنی محبت میں آگے بڑھتے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت آ گیا، تو ان کی بیوی نے کہا، واہ حزناہ، ہائے غم۔ حضرت بلال نے کہا، نہیں بلکہ واہ فرحتاہ غدن القا محمدن و صحابہ، واہ خوشی، کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملیں گے۔ یعنی اب حضرت بلال یعنی اپنی بیوی کو یہ درس دے رہے ہیں، جب انہوں نے کہا نا واہ حزناہ، عربی کے لفظ بولے ہائے غم، ہائے غم، کہ اب حضرت بلال جو ہے ان کا آخری وقت ہے، یہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ تو حضرت بلال نے اپنی زوجہ کو سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، بلکہ ایسا کہو کہ واہ فرحتاہ غدن، واہ خوشی کل، القا محمدن، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، و اصحابہ، اور ان کے اصحاب سے ملیں گے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی رفتار سے محبت، اس کی گفتار سے محبت، اس کے لباس و طعام سے محبت،
غرض اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب آئیے آگے، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے دیکھا کہ آپ بیل کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال، یعنی جس پر بال نہیں ہوتے، وہ جوتا پہنتے ہیں۔ تو یہ اب حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں آپ ایسا جوتا پہنتے ہیں جو چمڑے کا ہوتا ہے، اس پہ بال نہیں ہوتے، آپ یہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہوا کرتے تھے، اس لیے میں بھی ایسا جوتا پہنتا ہوں تاکہ آقا علیہ السلام کی پسند میری پسند بن جائے۔ تب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت، یعنی آقا علیہ السلام نے ایک جوتا پہنا ہے اس پر بال نہیں ہے تو صحابہ کرام بھی وہی عمل کر رہے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت کی، میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھا، جو کہ روٹی اور شوربہ حضور کے سامنے لایا گیا جس میں کدو شریف اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو شریف کی قاشیں تلاش کر رہے ہیں، اس لیے میں اسی دن سے کدو شریف کو پسند کرنے لگا۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ دیکھیں کہ کدو شریف آج میرے بھولے بھالے نادان مسلمان بھائی وہ کدو کو ایسی کدو بول لیتے ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ پسندیدہ غذا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے اس میں کئی فوائد ہیں، حکماء نے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں، اور یہ وہ بہترین غذا ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی پسند ہے تو اب ہمیں جو ہے خالی اس کا نام کدو نہیں لینا چاہیے بلکہ کدو شریف ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اس سے پسند فرمایا ہے، اور ہم بھی اسے زیادہ سے زیادہ استعمال میں لائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی سبزیوں میں سے جو ہے زیادہ فوقیت اس کو دیں، اس لیے کہ میرے آقا نے پسند کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام ابو یوسف شاگرد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت زیادہ جو ہے پسند تھا، آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ مجلس کے ایک شخص نے کہا کہ لیکن مجھے پسند نہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدو شریف کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت امام ابو یوسف نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ جد دل ایمانا و الا لا اقتلنک، آپ نے فرمایا کہ تجدید ایمان کر ورنہ تمہیں قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے جب یہ ذکر ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدو شریف کو پسند کیا کرتے تھے، آپ کی پسندیدہ غذا تھی، تو اب اس شخص نے جو وہاں موجود تھا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تو ناپسند ہے، حالانکہ کوئی گستاخی اس نے نہیں کی اتنی کہ جسے آج کل برملا جو ہے طور پر گستاخیاں کی جاتی ہیں، اس نے صرف اتنا کہا کہ آقا علیہ السلام کی بات ہے نا کہ آپ علیہ السلام کو پسند ہے، اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لی، فرمایا کہ فوراً تجدید ایمان کر ورنہ تجھے میں یہیں کے یہیں قتل کر دوں گا۔ حضرات محترم، یہاں سے اندازہ لگائیے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ ہو تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی گستاخی ہو یا بڑی گستاخی ہو، گستاخی گستاخی ہی ہوتی ہے، اور گستاخ رسول کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ سر اس کا تن سے جدا ہونا چاہیے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، اسے فوراً یہاں سے مٹا دینا چاہیے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ کوئی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخانہ الفاظ کہہ دے، گستاخی کر دے، تو شرعی مسئلہ کیا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ فوراً بدلہ لے۔ عرض کی کہ اگر بدلہ نہ لے سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اگر بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے، پھر ایسی قوم کو مر جانا چاہیے، ایسی قوم کو مر جانا چاہیے جو قوم اپنے یعنی آقا، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی گستاخی ان کے سامنے ہو اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ بہت سارے احباب ایسا کرتے ہیں، یعنی اقتدار میں دیکھیں، حکمران دیکھیں، سیاستدان لوگ دیکھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے سامنے گستاخیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو اب کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان ہے، ایماندار ہے، اس کے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے، پہلے وہ اس کا بدلہ لے، اگر بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر کیا ہے، پھر وہ اس دنیا میں نہ رہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے، وہ مر جائے۔ تو حضرات گرامی قدر دعا فرمائیں رب کائنات ہم سب کو ناموس رسالت کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ آج کے ہمارے اس درس پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت سے نوازے، اور میرے لیے، میرے تمام دوستوں کے لیے، بالخصوص ہمارے بھائی غلام نبی بھائی صاحب ہیں، ان کے لیے، ان کے رفقا کے لیے، اعزہ و قرابا کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا ہوا ہے، اور یہ ایک اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کا، محبت رسول کا پیغام میرے دوسرے مسلمان بھائیوں تک